کیا آپ برش کرتے ہی دانتوں میں جھنجھناہٹ یعنی کرنٹ لگنے جیسا محسوس کرتے ہیں، یا پھر کھٹا یا میٹھا کھاتے وقت آپ کو تیز درد ہوتا ہے اور آپ مسکراتے وقت شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ دانتوں پہ لگے ہوئے کیڑے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف ڈینٹل کیوٹیز کا نہیں ہے، اور اصل وجہ وہ نہیں جو ڈینٹسٹ آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے کھانے پینے کی روٹین، برش کرنے کی ٹائمنگ اور آپ کے لائف سٹائل میں چھپی ایک چھوٹی سی عادت ہے جو آپ کے دانتوں کی انیمل لیئر کو خراب کر رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کے مسوڑوں کو کمزور کر رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے کیوٹیز کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دانتوں کا کمزور ہونا اور کیوٹیز کا ڈیولپ ہونا عمر کا ایک قدرتی عمل ہے۔ آپ کے منہ میں جمع ہوا رات بھر کا سلائیوا یعنی کہ تھوک آپ کے دانتوں کو قدرتی طور پر حفاظت دیتی ہے اور ان کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی فوراً برش کرتے ہیں تو یہ پروٹیکٹیو لیئر فوراً ہی ہٹ جاتی ہے۔ اس سے آپ کے دانتوں کا انیمل فوراً ہی کمزور ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کے دانت سینسیٹیو اور نازک ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی برش کرنا۔ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی برش کریں گے، خاص طور پر اگر آپ کوئی ایسیڈک فوڈ کھاتے ہیں یعنی تیزابیت بھرے کھانے کھاتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ ٹماٹر، مالٹے یا پھر کولا کا استعمال کرتے ہیں تو ایسڈ ابھی آپ کے دانتوں پر ہی رہتا ہے۔ جب آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد برش کرتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کے انیمل پر رب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دانت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے شوگر اور ایسیڈک فوڈ کا بار بار استعمال۔ اگر آپ میٹھا اور ایسیڈک فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے دانتوں پر پلیک بنتا ہے۔ پلیک میں بیکٹیریا ہوتا ہے جو شوگر کو ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس ایسڈ کی وجہ سے ہمارے دانت گلنے سڑنے لگتے ہیں اور اس سے دانتوں کا انیمل بھی کمزور ہو جاتا ہے اور کیوٹیز اور پیلے پن کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ بچپن سے ہم ٹوتھ پیسٹ اور برشنگ فالو کرتے آئے ہیں، لیکن اصل دانتوں کو حفاظت ہمارے منہ میں جمع ہوا سلائیوا یعنی کہ تھوک دیتی ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے سے اپنے دانتوں کے مسئلے کے لیے پریشان ہیں اور آپ ان کے لیے مہنگے ٹریٹمنٹس ڈھونڈ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک سمپل اور قدرتی حل بتاؤں گی جو آپ کے گھر پر ہی اویلیبل ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان سارے سولوشنز کے بارے میں۔ نمبر 1، آئل پولنگ۔ تو سب سے پہلا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مسوڑوں پر آئل یعنی کہ تیل کا مساج کریں۔ اس کے لیے آپ سرسوں کا تیل اور ہلدی کو آپس میں مکس کر کے اس کا مساج اپنے مسوڑوں پر انگلی کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے لیے آپ 1 چمچ سرسوں کا تیل اور تھوڑی سی ہلدی لیں، پھر آپ ان دونوں کو اچھی طرح مکس کریں اور اپنی انگلی کو اس مکسچر میں ڈپ کر کے آپ اپنے مسوڑوں پر ہلکا سا سرکولر موشن میں مساج کریں۔ اس عمل کو آپ 2 سے 3 منٹ تک آہستہ آہستہ کرتے رہیں۔ اس نسخے سے آپ کے مسوڑوں کی بلڈ سرکولیشن کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے، جس سے ان کا نیوٹرینٹ سپلائی بہتر ہوتا ہے اور آپ کے مسوڑے بھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے مسوڑے ٹائٹ ہو جائیں گے تو اس سے آپ کے دانتوں کی گرپ بھی اچھی ہوگی اور آپ کے دانتوں کے گرنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہلدی کی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز مسوڑوں کو انفیکشن اور سوجن سے بھی بچاتی ہے۔ یہ روٹین آپ دن میں ایک بار، خاص طور پر رات کو کھانے کے بعد یا صبح پانی سے منہ صاف کرنے کے بعد ضرور کریں۔ نمبر 2، ڈرنک لیوک وارم واٹر۔ دوسرا ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ 1 کپ نیم گرم پانی پئیں، کیونکہ نیم گرم پانی آپ کی ڈائجیشن یعنی کہ آپ کے ہاضمے کو، آپ کی امیونٹی کو اور آپ کی اورل ہیلتھ کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ گرم پانی آپ کے جسم میں قدرتی طور پر الکلائنز بناتا ہے، جس سے آپ کے منہ میں سلائیوا کی پروڈکشن یعنی کہ تھوک کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے منہ میں جمع ہوئے ہارمفل بیکٹیریا بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اس سے منہ کی بدبو اور مسوڑوں کا انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ قطرے نیمبو کے ڈال لیں تو یہ نیمبو میں موجود وائٹامن سی کی وجہ سے آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرے گا اور اس سے پی ایچ بیلنس اور زیادہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ اس آسان سے عمل کو خالی پیٹ کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ عادت آپ کے میٹابولزم کو بھی ایکٹیویٹ کرتی ہے اور آپ کے اوور آل ہیلتھ کو بھی بہتر کرتی ہے۔ نمبر 3، مینٹین برش ٹائمنگ۔ تیسرا ہے کہ آپ رات کو کھانا کھانے کے فوراً بعد برش نہ کریں۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈینٹل ٹپ ہے، کیونکہ یہ آپ کے دانتوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کم از کم کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک رکیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رات کے وقت سلائیوا یعنی کہ تھوک قدرتی طور پر ہمارے دانتوں کے انیمل کو ریپیئر کرتا ہے اور ان کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے فوراً بعد برش کر لیتے ہیں تو یہ قدرتی عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد برش کرنا بہتر ہے۔
کیونکہ اس وقت آپ کا سلائیوا اپنا کام کر کے دانتوں کو محفوظ رکھتا ہے اور پھر برش کرنے سے دانتوں کے انیمل کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ برش کرتے وقت آپ ہمیشہ سافٹ برسٹل برش کا استعمال کریں اور ہمیشہ سرکولر موشن میں برش کریں تاکہ آپ کے مسوڑے اور انیمل دونوں محفوظ رہیں۔ نمبر 4، سٹریس مینجمنٹ۔ چوتھا حل یہ ہے کہ آپ اپنے سٹریس کو یعنی کہ ذہنی دباؤ کو مینٹین رکھیں، اس کو مینج کریں، کیونکہ سٹریس کا سیدھا اثر دانتوں اور مسوڑوں پر پڑتا ہے۔ جب ہم سٹریس ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارا سلائیوا ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا سلائیوا ایسیڈک ہو جاتا ہے تو اس کا سیدھا اثر ہمارے دانتوں کی انیمل پر اور مسوڑوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیوٹیز یعنی کہ دانت میں کیڑا لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ روزانہ 5 منٹ گہری سانس لیں، ساتھ ہی اسموکنگ یعنی کہ سگریٹ پینا اور زیادہ چائے اور کافی پینے سے بچیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کبھی یہ چیزیں پینی پڑ جائیں تو آپ اس کے فوراً بعد نیم گرم پانی سے اپنے منہ کو اچھی طرح سے واش کر لیں۔ نمبر 5، ڈائٹری ہیبٹس۔ 5ویں نمبر پہ ہماری روز کی ڈائٹری ہیبٹس بھی ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھل جیسا کہ آملہ، جامن، اسٹرابیریز وٹامن سی اور کیلشیم سے قدرتی طور پر بھرپور ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے دانتوں کے پیلے پن کو اور دانت میں کیڑا لگنے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل ہمارے منہ میں موجود ہارمفل بیکٹیریا کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم ان پھلوں کا روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہمارے دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیڈز کی بات کریں یعنی کہ بیجوں کی بات کریں، خاص طور پر سفید تل کی، تو یہ کیلشیم کا ایک بہترین سورس ہے اور یہ دانتوں کو قدرتی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دانتوں کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مسوڑوں اور دانتوں کے انیمل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کھانے کو آہستہ آہستہ اور اچھی طرح چبا کے کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے دانتوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ اس سے آپ کے دانتوں اور مسوڑوں پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سلائیوا اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور اس سے ڈائجیشن بھی بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے ہیلدی ڈینٹل ہیبٹس اور آئل پولنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے وہ دانت میں کیڑا لگنے کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، بزرگ حضرات سافٹ ڈائٹ یعنی کہ نرم غذا اور تل کا استعمال کریں اور ساتھ ہی تیل کے ساتھ اپنے مسوڑوں کی مالش کریں، اس سے ان کے دانت گرنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین برشنگ اور آئل پولنگ کے ساتھ ایکسٹرا وٹامن سی اور کیلشیم لیں۔ عورتیں اپنے ہارمونل چینجز اور مینسٹرل سائیکل کے دوران اپنے مسوڑوں کی زیادہ حفاظت کریں۔ آپ ہربل ماؤتھ واش جیسا کہ تلسی، نیم اور پودینے سے بنے ہوئے ماؤتھ واش کو دن میں 1 یا 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور آپ کو سانس بھی فریش محسوس ہوگی۔ اگر آپ روزانہ یہ طریقے فالو کرتے ہیں تو بنا کسی مہنگے کیمیکل ٹریٹمنٹ اور ڈینٹل پروسیجر کے آپ اپنے کیوٹیز کو اور دانتوں کی سینسیٹیوٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ 5 حل جن کو فالو کر کے آپ اپنے دانت اور مسوڑوں کو بہتر اور صحت مند بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔